قرآن کی تلاوت جہر کریں بالکل تو جائز ہے. قرآن بھیجنے والے کا نام اگر بلند آواز میں لیں تو وہ شرک اور بدعت ہے. یار خدا کا خوف کرو یار، مرنا ہے تم کو ایک دن. اللہ کا نام لینا بھی بدعت اور شرک ہو گیا تو کس کا نام لینا حلال ہے یار؟ کس کا نام لینا حق ہے؟ پھر اللہ سے بھی دشمنی، اللہ سے بھی بغض رکھ رہے ہو. جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قادری سلسلہ ہے، یہ نقشبندی سلسلہ ہے، آج کے دور میں یہ بھیس بھر کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، ان لوگوں کو بالکل نکالنے کے لیے جو سلاسل کے متلاشی ہیں یا جو اس لائن کے متلاشی ہیں، راہ میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے بیٹھے، وہ بولیں گے کہ ہم نقشبندی ہیں، لیکن ان کی تعلیم ہے ہی نہیں. وہ ہے ہی نہیں. جو کہتے ہیں اپنے آپ کو قادری. ولایت جب ختم ہو گئی تو پھر کوئی سلسلہ کا سوال ہی پیدا آپ کی نہیں ہوتا. توجہ اس بات پہ دلانا چاہوں گا کہ پریکٹیکل ظاہر میں جو گمگول شریف والے وقت کے غوث گزرے ہیں وہ نقشبندی تھے، وہ نقشبندی عالیہ تھا سلسلہ اور حق تھا. لہٰذا وہاں پہ ہم نے خود حلقہ ذکر جہر کیا ہے، انہوں نے ان کے ساتھ، انہوں نے منع نہیں کیا. ہم نے نہیں کیا بلکہ انہوں نے کیا. یعنی ان کے حلقے میں ذکر جہر ہم نے سنا کہ وہاں ہوتا تھا. جتنے بھی لوگ ان کے آستانے پہ گئے ہیں انہوں نے بھی گواہی دی کہ وہاں یعنی یہ بات بھی غلط ہے کہ نقشبندیہ، تمام نقشبندیوں والوں نے ذکر خفی کیا ہے. بھائی نقشبندی مجددیہ جی ہاں تو مردود سلسلہ ہے، وہ سلسلہ ہے، وہاں نہیں ہوا، یہ سلسلہ عالیہ میں رہا. یہ جو نقشبندی جو مجددیہ کہلاتا ہے، جی ہاں تو انہوں نے تو غوث اعظم کی عظمت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو روحانیت سے خارج کر دیا. انہوں نے پھر اپنے نام کے ساتھ نقشبندیہ مجددیہ لگایا. اور اب یہ جو نقشبندیہ سیفیہ جو سلسلہ آپ کو نظر آتا ہے، یہ وہی مجددیہ ہے جن کو روحانیت سے خارج کر دیا گیا تھا. اور جو نقشبندی روحانیت میں قائم رہے وہ نقشبندیہ عالیہ کہلائے. بالکل. تو یہ جو مجددیہ ہے، اب سیفی سلسلے کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نقشبندی مجددیہ کہتے ہیں، سفید لباس پہنتے ہیں، سفید پگڑی باندھتے ہیں. بالکل. یہاں میں نے مانچسٹر میں بھی دیکھا، میں نے یہاں پر بھی دیکھا ہے، لندن میں بھی دیکھا ہے. بالکل ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کو روحانیت سے خارج کر دیا گیا تھا. ان کے یہاں تو روحانیت ہے ہی نہیں، ذکر جہر کہاں؟ یہ تو ساری ظاہری تعلیم ہی ہے بس. بالکل. اب جیسے کہ ندیم بھائی نے فرمایا ابھی کہ جو گمگول شریف یہ گئے، وہ نقشبندی عالیہ ان کا سلسلہ تھا اور وہ ذکر جہر کرتے تھے. اس طرح میرا ایک دوست بھی تھا غلام نقشبند، اس نے سرکار سے ذکر بھی لیا، سرکار سے ذکر قلب بھی حاصل کیا. تو کبھی کبھی وہ اپنے گھر پر لے کے جاتا تھا تو میں نے دیکھا ان کے گھر پر بھی ذکر جہر ہوتا تھا. بالکل. لیکن کچھ ایسے گزرے ہیں جی ہاں نقشبندیہ سلسلے کے لوگ جی ہاں کچھ ایسے. جو ذکر جہر نہیں کرتے. بالکل. اب ذکر جہر جو ہے ظاہر ہے اگر آپ ثواب کی نیت سے کریں تو دھیمی آواز میں کر لیں، بالکل. لیکن سمجھنا یہ ہے کہ ذکر جہر کی ضرورت کیوں ہے. کیا بات ہے. اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریف اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ذکر جہر ہے یہ دافع شیطان ہے. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے انسان کے ظاہری جو گناہ ہیں وہ جلتے ہیں. تیسرا فرمایا کہ اس سے غفلت جو ہے نا وہ دور ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جب ذکر جہر کا حلقہ ہوتا ہے تو اس میں آدمی کو کوئی وسوسہ نہیں آتا بلکہ مستی چڑھتی ہے. اچھا یہ تو ہو گئی ظاہری بات. جو اہم ترین بات ہے ذکر جہر کے فوائد میں سے وہ یہ ہے کہ قلب کے اوپر ضرب لگانے سے وہ جو قلب کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے نا گناہوں کا، اس کو دھونے میں ذکر جہر کی ضربوں سے مدد ملتی ہے. اچھا دوسرا یہ کہ ذکر جہر کرنے سے دل کی دھڑکنوں میں ابھار پیدا ہوتا ہے. جب ذکر جہر سے دل کی دھڑکنوں میں ابھار پیدا ہوتا ہے تو پھر ان ابھری ہوئی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ ملانا قدر آسان ہو جاتا ہے. اب اگر کوئی ان باتوں کو سمجھنا نہ چاہے تو اس کی اپنی ہٹ دھرمی ہے. صحیح ہے نا. اچھا اب بہت سے بزرگوں نے ان دھڑکنوں کو ابھارنے کے لیے کسی نے دھمال کرایا، کسی نے دیواریں چنوائی. بلے شاہ نے کہا میں ناچا، بلا نچیا. سرکار کتنے شوق کتنی ادا سے فرماتے ہیں کہ بھائی بلے شاہ نے کہا ایتھے نچنا بھی عبادت بن جاندا، نچنے دادے چج ہوئے، کہ اگر ناچنا آتا ہو تو ناچنا بھی عبادت بن جاتا ہے. سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ ہم نے سوچا یہ بلے شاہ نے کیا کہہ دیا، تو ناچنا عبادت کیسے ہو سکتا ہے. پھر سرکار گوھر شاہی نے فرمایا
کہ بلے شاہ نے کہا بلا نچیا کیا بات ہے. دل دی تڑکنا ابریاں پھر انہاں تڑکنا دے نال اللہ ملایا تو رب بھی من گیا نا. تو یعنی اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ دیکھنا ضروری ہے. ذکر جہر کا جو بنیادی مقصد ہے ہمارے نزدیک وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے دل کی دھڑکنیں ابھریں, اس کے بعد دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ ملائیں. اچھا, اب جس طرح لوگ ذکر جہر کے مخالف ہیں تو کبھی کبھی نماز کے اندر بھی تو بلند آواز میں تلاوت ہوتی ہے, اس کی مخالفت کیوں نہیں کرتے؟ کیا بات. بھئی ایسا بھی تو ہوتا ہے نا, بالکل. کبھی کبھی نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کی تلاوت جو ہے وہ جہر کی صورت میں کرتے ہیں, اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین, یہ بھی تو جہر ہے. قرآن کی تلاوت جہر کریں بالکل تو جائز ہے. قرآن بھیجنے والے کا نام اگر بلند آواز میں لیں تو وہ شرک اور بدعت ہے. یار خدا کا خوف کرو یار, مرنا ہے تم کو ایک دن. اللہ کا نام لینا بھی بدعت اور شرک ہو گیا تو کس کا نام لینا حلال ہے یار, کس کا نام لینا حق ہے؟ پھر اللہ سے بھی دشمنی, اللہ سے بھی بغض رکھ رہے ہو, حد ہو گئی ہے. بالکل. TV, bringing light, love, and peace in your life.